الحمدللہ مولا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ مولا کے حرم میں نماز پڑھی ہے. ہائے میرے اللہ، بس مولا ایسے بلاتے رہیں اور ہم ایسے ہی آتے رہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. مودی بھائی آپ کو یقین آ رہا تھا کہ مولا کے حرم میں؟ بالکل بھی نہیں، اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح سر ریئل اصل ہے ہی نہیں. یقین کریں کل نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے ظہر اثر کی، اور آج نماز مولا کے گھر میں پڑھی. اس طرح لگ رہا تھا مولا نے ایسے اٹھایا گھر سے اور ایسے اٹھا کے رکھ دیا. بالکل ایسے ہی ہے نا محمد علی؟ ہاشم بھی ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. اور جو فیلنگ تھی حرم کی وہ تو آپ کو پتہ ہے یار. ہائے ہائے ہائے. حرم میں روشنی بھی نا ایسی آ رہی ہے، میجیکل خوبصورت لگ رہا تھا. ٹھنڈی ہوائیں. موسم آج کل بہت زیادہ ریفریشنگ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑا مزہ آیا. ابھی ٹھنڈی زمین ہے اور ہم اپنے جوتے لے کے جا رہے ہیں واپس ہوٹل، تاکہ ہم 2 گھنٹے بعد دوبارہ آئیں. 2 گھنٹے بعد انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. تب امام حسین سے ملاقات کریں گے اور ساتھ میں ان کے حرم میں دوبارہ جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بین الحرمین کی وائب ہے جو مولا حسین کے روزے کی وائب ہے نا. ٹھیک ہے مولا عباس کا روزہ کسی چیز سے کم نہیں ہے، مولا حسین کے روزے کی وائب ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، پتہ نہیں کیوں. بس ایسا ہی ہے. اور اس سے بھی ڈفرینٹ مولا علی کا حرم. وہ یہ ہے کہ یہیں پر ہی جب امام حسین علیہ السلام کو پہلو میں تیر لگا تھا تو سرکار گھوڑے سے یہیں پر گرے تھے، اور یہیں سے پھر دوبارہ جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکے تھے، اور اپنی مقتل گاہ تک جو ہے وہ لڑتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے گئے تھے. اور اسی دوران ہی بعض لوگ جو ہے آپ کو تیر بھی مارتے تھے، بعض تلواریں مارتے تھے، بعض نیزہ، اور جس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین کے جسم اقدس پر پھینکتے تھے. اور دوسرا جو ہے کہ کربلا کے میدان میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا کوئی مقام نہیں تھا. کسی عالم دین کے خواہ میں سرکار تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اس مقام پر جو ہے میرے نام کا ایک مسجد جو ہے یا مکان جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، اس لیے اس کو امام زمانہ کا مکان کہا جاتا ہے. اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جب بھی امام زمانہ اپنے جد کی زیارت کے لیے کربلا میں آتے ہیں تو وہ یہی مقام ہے، یہیں سے سرکار جو ہے پھر اپنے جد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور یہ نہر فرات جو ہے، 4 نہریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جاری کیا ہے. پہلی جو ہے وہ نہر فرات ہے، دریائے نیل ہے، دریائے سیحان اور دریائے جیحان. یہ 4 نہریں ایسی ہیں کہ جو روایات میں یہی ہے کہ جناب جبرائیل نے ان کو جاری کیا.
لیکن سب سے بافضیلت نہر جو ہے تو وہ نہر فرات ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جنت کے پانیوں میں سے ہر رات 3 مسقال پانی جو ہے اس نہر میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہی نہر تھی کہ جس کے کنارے پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو نصب کیا تھا، لیکن 4 محرم کو مولا امام حسین کے وہ خیمے جو ہیں وہاں سے ہٹا دیے گئے تھے، اور 7 محرم کو امام حسین جو خیموں تک جو پانی جا رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب مولا عباس کو بھیجا تھا کہ جائیں کہ پانی کی سبیل کریں، تو اس مقام پر 4000 یا 40,000 تیر انداز جو ہے وہ متعین تھے کہ جنہوں نے پانی نہ جانے دیا خیموں میں، لیکن مولا عباس نے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اپنا گھوڑا جو ہے وہ نہر میں داخل کیا اور مشک کو بھرا، اور پانی جو ہے ہاتھ میں لے کر پینے کا جیسے ہی ارادہ کیا تو فوراً امام حسین کی پیاس جو ہے وہ یاد آ گئی، اور بچوں کی پیاس جو ہے وہ یاد آئی، تو پانی کو دریا میں دوبارہ پھینکا اور واپس پلٹے، اور اسی راستے سے ہی جاتے ہوئے جب مولا عباس وہ پانی لے کر جا رہے تھے تو کوشش یہ کر رہے تھے، دعا یہ مانگ رہے تھے کہ پروردگار اللہ یہ پانی جو ہے میں خیموں تک لے جاؤں، لیکن 2 ظالم ایسے تھے جو چھپ کے بیٹھ گئے، ایک کا نام ہے زید بن ورقہ اور دوسرے کا نام ہے حکیم بن طفیل۔ یہ دونوں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ خیموں تک پانی نہ جائے، تو ایک ظالم نے سب سے پہلے باہر نکل کر جو ہے مولا عباس کے بازو پہ حملہ کیا تو مولا کا بازو شہید ہو گیا۔ پھر مولا نے اس مشک کو جو ہے اس کا جو تسمہ تھا وہ منہ میں لیا، پھر دوسرے ظالم نے جو ہے چھپ کے حملہ کیا تو مولا کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا، اور ایک لمحے میں ضائع ہو گئی۔ وہ 2 مائیں کہ جنہوں نے اکبر کو پردوں میں پالا تھا، برقعوں میں پالا تھا، ایک لمحے کے لیے وہ محنت خاک اور خون میں گلتاں ہو گئی۔ زائرین، ایک دن امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دنیا کی سب سے میٹھی چیز جو ہے وہ جوان اولاد ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا مولا یہ تو بتائیں دنیا کی تلخ ترین چیز کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا دنیا کی تلخ ترین چیز جوان بیٹے کی موت ہے۔ ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میری ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور میں نے امام حسین کے جسم کو زخموں سے چور چور دیکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا مولا یہ زخم کہاں سے لگے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ زخم ہیں جو مجھے کربلا کے میدان میں لگے۔ پھر اگلی رات میری جب دوبارہ میں نے عالم خواب میں امام کو دیکھا تو امام کے سارے زخم ختم ہو چکے تھے، صرف 2 زخم باقی تھے۔ میں نے کہا آقا و مولا آپ کے جسم پر میں نے رات کو دیکھا تھا کہ بہت زخم تھے، اب کوئی زخم نہیں ہے، صرف 2 زخم باقی بچے ہیں، مولا کیا سبب ہوا کہ آپ کے زخم ختم ہو گئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری ماں زہرا جب مجالس میں جاتی ہیں تو مومنین کے آنسو جو ہیں وہ ایک رومال میں لے آتی ہیں، میرے جسم پہ مس کرتی ہیں، میرے جسم کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا آقا و مولا آپ کے جسم کے سارے زخم تو ٹھیک ہو گئے؟ یہاں پر پہنچے ہیں تو آخری سانسیں تھی علی اکبر کی، اور رو کر کہا بابا وہ بڑا سنگدل انسان تھا جس نے مجھے نیزہ مارا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تمہارا باپ بہت بڑا صابر ہے، جب یہ نیزے کی اگلی نکالے گا تو اس کے صبر کا پیمانہ پتہ چلے گا۔ تو اس وقت امام حسین 2 زانو ہو کر زمین پہ بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ ہے اس نیزے کی انی میں ڈالا ہے۔ جیسے ہی وہ انی باہر کھینچی ہے تو فقط انی باہر نہیں آئی، اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا تھا، اور اکبر کو سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگا کر خیموں کی طرف جب چلے ہیں تو ابھی کچھ دور تھے خیمے، اور آواز دے کر کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا لاشا اٹھواؤ، اکبر جوان ہے میں ضعیف ہو گیا ہوں، مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔
یہ مقام مبارک جو ہے مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے، اور اسی ہی مقام پہ جب مولا جنگ فرما رہے تھے تو سرکار کو ایک جو ہے نیزہ ایک ظالم نے مارا تھا، جس کی انی جو ہے سرکار کے سینے میں ٹوٹ گئی تھی، اور اسی ہی مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سنبھالا اور یہاں سے خیموں کی طرف لے کر گئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اصغر کو لے کر یہاں پر آئے تھے اور قوم اشقیاء سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کرتے، مجھے پانی نہیں دیتے، تو اس 6 ماہ کے بچے کو پانی دیجیے۔ تو کسی ملعون نے کہا تھا کہ اگر یہ بچہ خود جو ہے پانی طلب کرے تو ہم پانی دیں گے۔ تو اس وقت امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کی طرف دیکھا تو سرکار جو ہے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ بلند ہوئے اور اپنی خشک زبان جو ہے اور اپنے ہونٹوں پہ پھیر کر کہا کہ ایھا الناس انا عطشان و ابی، اے لوگوں میں بھی پیاسا ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ بھی پیاسا ہے۔ تو جیسے یہ کلام سرکار نے فرمایا شہزادہ علی اصغر نے، تو ادھر جو ہے فوج میں ہلچل پیدا ہوگی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، اگر ہماری دشمنی ہے تو امام حسین سے ہے، بچے کا کیا قصور ہے۔ تو جس وقت یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ پانی جو ہے وہ دے دیا جائے۔ جب فوج میں یہ ہلچل مچی تو انہوں نے کہا جلدی سے امام حسین کا کلام جو ہے عطا کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار جائیں۔ تو اس وقت ایک ملعون نے جو ہے وہ ایک تیر پھینکا تھا جو شہزادہ علی اصغر کے گلے میں لگا تھا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ سارے بازار بن چکے ہیں اس سائڈ پہ، جہاں جہاں پہ زیارتیں ہوتی ہیں نا، اس وقت سارا یہ بازار بن چکا ہے، اور یہ ہے مقام علی اکبر۔ یہاں پہ بازار ہیں، دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، تسبیح، سید غاز، کتے۔ ہم لوگ نکلے تھے تو اس وقت بارش نہیں تھی ہو رہی، لیکن آگے آئے تو بارش سٹارٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ہمارا واش روم ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو انہوں نے بنایا تھا، اور پھر جب متوکل عباسی جو ہے جب وہ خلیفہ بنا ہے تو اس نے اس شہر کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا تھا، کیونکہ اس دور میں یہ ترک جو تھے وہ بھی حلقہ و اسلام ہو گئے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ ملے تھے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ایک کیپٹل کے طور پہ بنایا گیا تھا۔ پھر 232 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے یہاں پر بلوا لیا تھا، اور مولا جو ہے اپنی شہادت تک جو ہے تقریباً 20 سال یا 22 سال جو ہیں وہ مولا نے یہیں پر گزارے تھے، اور یہ جگہ جو ہے مولا نے خریدا تھا اس کو۔ تو پہلے تو ایک آپ نے شاید دیکھا ہے، یعنی
تو جو ان کا قلعہ تھا اس دور میں ابھی اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں، تو وہاں پہ رہتے تھے سرکار. تو پھر کسی جو ماننے والا تھا وہ اس نے کہا کہ آقا یہاں پہ زمینیں جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں، تو آپ بھی جو ہے اپنے گھر کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ خرید لیں. تو سرکار نے اس زمین کو خریدا اور یہیں پر اپنا گھر بنایا تھا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی بعد میں یہیں پر تشریف لے کر آئے تھے. اور اس سرزمین کو سامرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل عربی کا لفظ ہے سر من رعا، کہ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے تو وہ سرور ہوا، مسرور ہوا، یعنی اتنی اچھی اور خوشگوار جگہ تھی یہ کہ دیکھنے والے کو جو ہے وہ بھا جاتے ہیں. اور اسی ہی مقام پہ جو ہے دیگر جو اہل بیت علیہ السلام کی بعض خواتین ہیں جو مستورات ہیں وہ بھی یہیں پر ہی دفن ہوئی ہیں، جن میں جناب حکیمہ خاتون ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک زوجہ یا بیٹی جو ہے ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی ادھر ہی دفن ہے. اور دوسرا جو ہے امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف کی جو ہے والدہ محترمہ، ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی یہیں پر ہے. اور دوسرا ہے سرداب مقدس، اس کو کہا جاتا ہے غیبت بھی کہتے ہیں، مقام غیبت. لیکن مقام غیبت کے بارے میں ہمارے پاس 3 روایات ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے سرکار جو ہے وہ غائب نہیں ہوئے، یہ ان کا گھر مبارک تھا. اور یہ سرداب آخری جب امام حسن عسکری کا جنازہ مولا نے پڑھا لیا تو اس کے بعد جو ہے مولا کو جب گرفتار کرنے آئے تھے امام 12ویں امام کو، تو اندر سے تلاوت کرام قرآن کریم کی آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اندر کوئی ہے، جا کے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتے ہیں. پہلے تو وہ دروازے پہ رکے رہے، کچھ دیر انتظار کیا کہ یہ باہر آئے گا تو اس کو گرفتار کریں گے. لیکن کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اندر داخل ہوئے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو ان کے درمیان ایک بہت بڑی نہر جو ہے وہ حائل ہو گئی. تو انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا پانی ہوگا تو ہم اس کو کراس کر لیتے ہیں. جیسے ہی ایک آدمی فوجی جو ہے وہ داخل ہوا تو وہ ڈوبنے لگا، پھر اس کو باہر نکالا گیا. پھر دوسرا داخل ہوا، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہوا. پھر وہاں سے جو ہے یہ لوگ واپس پلٹ گئے اور امام جو ہیں ان کے وہ امام کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکے تھے. يَدْخُلُوا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقُلْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتيك الإمامين المفروض علي طاعتهما علي بن محمد الحادي وحسن بن علي العسكري والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة خالصا أدخل یہ جب گھر بنایا تھا نا امام 10ویں امام نے، امام علی نقی علیہ السلام نے اس سرزمین کو خریدا، یہاں پہ گھر بنایا اور سردار بھی اس دور میں ہی بنے ہوئے. اچھا سارا نیا حال ہے. پرانی جو سیڑھی ہے جو سرداب میں آتی تھی تو یہ وہ مقام ہے. ابھی نئی کنسٹرکشن ہوئی تو ہم چینج کر دیے ہیں. الزامن للوافدين عليه والقاصدين إليه والزائرين له يا مولاي آتيتك وافدا قاصدا زائرا
فاقض حاجتی وأجرنی فأنا ضيفك وجارك أنا قاصد إليك ووافد عليك فلا تردني خائبا خاسرا أنا وليك يا مولاي هذا وليك والسلام الفاتح ونجا مصدقك وقال وخاسرا مكذب والمتخلفين والمتخلف عنك اشهد لي بهذه الشهادة إنك تكون من الفائزين بمعرفتك وتصديقك ومحبتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. لقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لما كظمه من الغيظ وصبر عليه من فعل الظالمين. تعال اقعد على القهوة علي. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زائرین اکرام، یہ مقام مبارک جو ہے مقام جناب فضہ کے نام سے منسوب ہے. واقعہ صفین کے بعد جب مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اسی وادی سے گزرے تھے تو انہوں نے یہاں پہ قیام فرمایا تھا. تو 3 دن جو ہے یہاں پہ قیام کرنے کے بعد جب چلنے لگے تو اسی راستے میں اسی ہی مقام پہ ایک شیر نے سامنے آئے مولا امیر کائنات کے. تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے آقا میں اسی جنگل میں جو ہے بیابان میں رہتا ہوں. تو پھر اس کے بعد جو ہے سرکار نے کہا کہ کچھ عرصہ بعد ایک خاتون جو ہے وہ آپ کو بلائے گی تو آپ نے اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. جب شام غریبہ کے وقت جو ہے اعلان ہوا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کو پامال کیا جائے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے، تو اس وقت جناب سیدہ زینب نے کہا کہ اما فضہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ اسی جنگل میں ایک شیر رہتا ہے، تم فلاں مقام پہ جائیں اور جا کر اس کو آواز دیں تو وہ شیر جو ہے آ کر میرے بھائی کے لاشے کو پامالی سے بچائے گا. تو جناب فضہ جو ہیں وہ اس مقام پر آئیں اور انہوں نے آواز دی یا حارث کے نام سے. تو جیسے ہی آواز آئی تو ایک شیر جو ہے وہ جنگل سے جو ہے دھاڑتا ہوا باہر آیا اور آ کر امام حسین کے لاشہ مبارک کو جو ہے اس کا طواف کرنے لگا. جب لشکر نے یہ دیکھا کہ ایک شیر جو ہے وہ امام حسین کے لاشہ کی حفاظت کر رہا ہے تو انہوں نے اس وقت ارادہ بدلا اور امام حسین کے لاشہ مبارک کو پامال نہیں کیا تھا.
یہ ہے خیمہ گاہ حسینی. جب مولا حسین کربلا میں آئے تھے تو وہ اس ایریے میں رہے تھے, ان کے یہاں پہ خیمے تھے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس جگہ پہ اسٹے کرے تھے. میرے پیچھے جو ہے یہ مولا عباس کا خیمہ ہے. انٹر ہوتے ساتھ یہاں سے خیمے میں انٹر ہوتے ساتھ جو پہلا خیمہ تھا وہ حضرت عباس. مولا امیر کائنات جب اس سرزمین سے گزر رہے تھے تو سرکار نے یہاں پر قیام بھی کیا. تو سرکار جب سو رہے تھے تو عالم خواب میں جو ہے ایک منظر دیکھا. جب جیسے بیدار ہوئے تو گریہ شروع کیا. اصحاب نے پوچھا کہ آقا و مولا آپ روتے کیوں ہیں, خیریت تو ہے؟ تو اس وقت فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر میرے بیٹے امام حسین کو شہید کیا جائے گا اور میری بیٹیوں کو یہاں پر قید کیا جائے گا. یہ کربلا کی سرزمین ایسی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی انبیاء یہاں سے گزرے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام ہیں, جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں, جناب ابراہیم ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب یہ اس سرزمین سے گزرے ہیں, جناب آدم علیہ السلام گزرے تو ان کا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہوا. جناب ابراہیم جو ہیں وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے, ان کے گھوڑے کا پاؤں اٹکا, وہ گرے, پیشانی زخمی ہوئی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب بھیڑ بکریوں کو لے کر یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی جو بھیڑ بکرے جو جانور تھے تو انہوں نے چرنا چھوڑ دیا تھا, حالانکہ فرات کا کنارہ تھا اور پانی بھی نہیں پیا. تو بہت حیران ہوئے جناب موسیٰ اور دعا کی کہ پروردگار اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے جو جانور ہیں وہ پانی بھی نہیں پی رہے, گھاس بھی نہیں چر رہے. تو اس وقت جناب جبرائیل آئے اور کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کو کرب و بلا کہا جاتا ہے اور یہاں پر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. تو جس وقت امام حسین علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تو سرکار کی جو سواری تھی تو وہ یہاں پر رک گئی. تو اس گھوڑے نے حرکت نہیں کی اور روایات میں یہی ملتا ہے کہ مولا نے تقریباً 7 سواریاں جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں. اور اس کے بعد پھر پوچھا کسی سے کہ بتائیے اس سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے. تو کسی نے کہا کہ اس کا نام غازریہ ہے, کسی نے کہا کہ نینوا ہے, کسی نے کہا کہ دشت ماریہ ہے, کسی نے کہا کہ شط فرات ہے. ان 7-8 نام جو ہے وہ بتایا گیا. پھر پوچھا کوئی ایسا اور نام, تو اس وقت کہا کسی نے کہ یار یمن رسول اللہ اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا سرکار گھوڑے سے اترے, ایک مٹھی جو ہے خاک اٹھائی اور اس کو سونگا اور کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے اکبر کو شہید کیا جائے گا, جہاں پر میرے اہل و عیال کو جو ہے قید کیا جائے گا. خیمے لگانے کا حکم دیا. ابھی خیمے لگے ہی نہیں تھے کہ جناب زینب نے جناب فضا سے کہا کہ جائیں میرے بھائی امام حسین کو بلا کر لائیں. تو جب امام حسین کو بلایا گیا تو بی بی کہتے ہیں بھیا عجیب سرزمین ہے, جب سے ہم یہاں آئے ہیں مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے اس سرزمین سے, آپ خیمے یہاں نہ لگائیں, کسی اور جگہ خیمے لگائیں. تو اس وقت امام حسین نے کہا بہن زینب یہی تو وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ میں نے اللہ سے کیا ہے اور اسی سرزمین پہ میں پیاسا شہید کیا جاؤں گا اور تجھے جو ہے وہ رسن پہنائے جائیں گے. پھر بنو اسد کے لوگ خیمے نصب ہو گئے اور بنو اسد کے لوگوں کو بلایا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا یابن رسول اللہ آپ اس سرزمین پہ قیام نہ کریں, ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا ہے کہ یہ سرزمین جو ہے مشکلوں کی سرزمین ہے, تکالیف کی سرزمین ہے, یہاں سے جو لوگ بھی گزرے ہیں مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. تو سرکار نے کہا کہ نہیں میرا وعدہ یہی ہے اور پھر یہ سرزمین مولا نے خریدی ہے اور خریدنے کے بعد بنو اسد سے کہا کہ یہ سرزمین میں نے تمہیں واپس کی ہے لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے جو زائر آئیں گے ان کی جو ہے خدمت کیجیے گا اور میری قبر کا جو ہے وہ نشان جو ہے وہ نشان بتائیے گا.
دیکھتے ہیں ساری نا ریڈ لائٹس آج انہوں نے آن کر دی اور بلیک بینر جو ہیں وہ پورے حرم میں لگے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ 11ویں امام کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس جگہ کا نام ہے قتل گاہ مقدس. یہاں پہ امام حسین کا قتل ہوا تھا. The place where Imam Hussein was murdered. یہ حرم ہے اس طرح. یہ سامنے گیٹ نمبر لکھا ہوا ہے. اس طرح حرم کے ٹوٹل 10 گیٹ ہیں اور ہر گیٹ کے اوپر گیٹ مینشن ہوتا ہے. یہ القبلہ گیٹ ہے کیونکہ قبلے کا رخ اس طرف ہے. یہاں پہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ ظاہری سی بات ہے پیچھے روضہ ہے اور روضے کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی. بالکل سامنے امام حسین کی زری ہوتی ہے. آپ یہاں سے واک کرتے ہوئے جاتے ہیں. اب میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہے, اب میرے تھوڑا سا لیفٹ پہ آ کے یہ والی جو ذریعہ ہے امام حسین کے دوست کی, حبیب ابن مظاہر کی ہے, جو کہ امام کے بہت اچھے دوست تھے. یہ قبلہ گیٹ ہے ادھر کا اور بالکل سامنے حضرت عباس علمدار کی زری مبارک ہے.
ابھی ہم لوگ اس وقت مولا علی کے حرم میں، ابھی ہم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور آج کیونکہ 27 رجب ہے، شب معراج ہے، اس کی وجہ سے ہر طرف فلاورز اور ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے، پورا حرم اس وقت وائب بھی ڈفرینٹ ہے. اور ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اتنا رش تھا، اتنی مشکل سے ہم لوگوں کو جگہ ملی ہے، لیکن الحمدللہ نماز پڑھی ہے. تو لیکن ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے اور اتنا خوبصورت اس وقت موسم وائب ہوئی ہوئی ہے نا، بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. یہ انکمپلیٹ ہے، یہاں پہ فاؤنٹینز بنے ہوں گے پروبیبلی، یہ بالکل اسی چیز کے فاؤنٹینز کے ہیں، ساتھ گارڈنز بنے ہوئے ہیں. اور ابھی اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، ہم لوگ فجر کا ویٹ کریں، فجر تک ہم لوگ حرم ہی رہیں گے. تو بہت پیاری جگہ ہے. 27 رجب شب معراج ہے، حرم جائیں گے. اور یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ کہاں سے کہاں ایکسپلور کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ویو. اور سامنے اگین جو ویو آ رہا ہے نا گنبد کا، یہاں پہ آگے بھی ایریا باغ بنا ہوا ہے. ہم لوگ یہاں سے ہو آئے ہیں تو دوبارہ نہیں جائیں گے، ادھر لیڈیز کا ہے، تو اب یہاں سے ہم لوگ اوپر چلے جائیں گے واپس. جو کلپس دیکھ رہے تھے نا میرے، وہ ہم لوگ نیچے تھے اور ایسکلیٹر لے کے ہم لوگ اوپر آئے ہیں. وہ ایگزیکٹ ویو جو ہے نا، دس از پرائس لیس. مقام رکعت القضاء ہے جی، یہاں مولا علیہ السلام فیصلے دیا کرتے تھے. یہ باب صوبان ہے، یہاں سے ایک بار یہاں سارے صحابی بیٹھے تھے، مولا علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، تو یہاں سے ایک اژدہا اندر آیا جی، بڑا سانپ آیا جی.
तो ये सांप से डरने वाले तो पहले से भी थे, लेकिन यहाँ भी कुछ बैठे थे वो डर तो गए। वो डर गए। मौला अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप डरो नहीं, ये मेरे से इसको कोई काम है नहीं। अच्छा वो सांप ने ना ऊपर होके ना मौला अलैहिस्सलाम को कोई आवाज़, अपनी आवाज़ में मौला अलैहिस्सलाम से कोई मसला पूछा तो मौला ने उसी आवाज़ में उनको जवाब दिया। तो ये साहब ने कहा कि मौला ये क्या कह रहा था, क्या माजरा क्या था। मौला ने कहा कि ये अपने इलाके का, यानी अपने जो सरदार था ये, इनमें कोई तो फैमिली में कोई झगड़ा हुआ है, ये मेरे से मसला पूछने के लिए आया जी। मैंने इसको उसी की ज़ुबान में मैंने उसको मसले का हल बताया, इसी वजह से छोड़ के वापस चला गया। ये वो मकाम है, मौला अलैहिस्सलाम अक्सर यहाँ फैसले दिया करते थे। वो मकाम है दक्कत तश्त। यहाँ अरब की एक लड़की थी, उस पर उसके फैमिली ने उसे इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुछ गलत अफ़ाल किए हैं, उसका पेट बढ़ा हुआ था, उसको बाहर कत्ल करना चाहते थे। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि आप यहाँ का सांस नहीं ले सकते, इनको नहीं मार सकते, रजम नहीं कर सकते। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मौला अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में होते हैं, मौला के पास आए तो मौला ने इस जगह पे एक तश्त मंगवाया, एक बर्तन बहुत बड़ा थाल यानी तश्त मंगवा के यहाँ मौला ने तश्त और बाहर से पर्दा लगवाया और मौला ने बर्फ़ का एक टुकड़ा लेके उस पर रखा और उस लड़की को कहा कि इस बर्फ़ पे बैठ जाओ इस तश्त के अंदर ही। तो वो किसी हौज़ में किसी दौर में किसी वक्त में किसी हौज़ में नहाने के लिए गई थी, तो उसके अंदर कोई कीड़ा सा कोई ऐसा दाखिल हो गया था, उसका पेट बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ मौला अलैहिस्सलाम ने उस लड़की की पाक दामनी साबित की थी। ये वो मकाम है जिस वक्त रसूल पाक मिराज पे जा रहे थे, रसूल पाक ने जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब कहाँ जा रहे हैं। उस वक्त जनाब जिब्राइल ने कहा था कि हम इस वक्त मस्जिद कूफा से गुजर रहे हैं। तो रसूल पाक ने कहा था कि यहाँ रुको, मैं यहाँ नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। यहाँ रसूल पाक ने 2 रकात नमाज़ अदा की। आ जाएंगे अपने मोमनात अपने फैमिली जितने भी हैं, लेकिन ये कि जिस वक्त बंदा पढ़ता है, यानी क्योंकि इस वक्त तो ये दुनिया अभी हमारे वक्त है, आधा घंटा मस्जिद कूफा में आए हैं अब, ठीक। ये बाद में तो जिसकी क्या होगी, जिसकी होगा बाद में बुलावा हो। ये जनाब मिसम तमार की मज़ार है, ये सामने तमार कहते हैं खजूर को, अरबी ज़ुबान में तमर खजूर को बोलते हैं। जनाब मिसम तमार एक जगह बैठे थे तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये जो खजूर का दरख्त है ना, इस पे आपको लटका के सूली पे चढ़ा के आपको यहाँ शहीद करेंगे। तो जनाब मिसम तमार ने उस खजूर को पानी लगाना शुरू कर दिया। जिस वक्त खजूर बड़ी हो गई तो इब्न ज़ियाद मलाउन ने जनाब मिसम तमार को उस दरख्त के साथ सूली पे चढ़ा दिया था और उनकी ज़बान भी काट दी थी। इनकी फजीलत ये है कि जिस वक्त ये कूफा में इनके एक ठेले में एक खजूरें बेचे करते थे, तो मौला अलैहिस्सलाम आते थे तो मौला अलैहिस्सलाम कितनी बार इनको कहा था कि जाओ घर के दूसरे काम करो, मैं आपकी जगह ये खजूरें बेचता हूँ। के साथ मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये इमाम जाफ़र सादिक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इसके साथ मकाम इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। जिस वक्त मौला ने ज़हूर करना है, मौला ने इसी मस्जिद में आके मौला ने क़याम करना है। ये मौला का घर है, मस्जिद है सहला। इस मस्जिद में एक पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन वो मदफून है, जिस पर 1,24,000 पैगम्बर का नाम लिखा हुआ है। वो मौला इमाम ज़मान जिस वक्त कहेंगे वो निकाल के हर मोमिन को दिखाएंगे कि ये देखो मासूम है, यानी 1,24,000 पैगम्बर के नाम है। उसी पे
زین العابدین علیہ السلام آتے تھے، وہ اس جگہ پہ نماز ادا کرتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام آتے تھے، وہ اس جگہ پہ نماز ادا کرتے تھے۔ وہ مقام انبیاء و صالحین، اکثر انبیاء اس جگہ پہ آ کے عبادت۔ مقام امام حسین علیہ السلام، جس وقت مولا حسین بادشاہ کا قافلہ ادھر پہنچا تھا، قیدیوں کو لے کے آئے تھے، تو یہاں مولا حسین بادشاہ کا سر رکھا گیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہاں مولا کی اعضاء کاٹ کے نا انہوں نے یہ یہاں مدفون ہے۔ یہ جو وہاں پہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، تو یہ کسی پادری نے ان سے مولا کا سر لے کے انہوں نے یہ تصویر بنائی تھی، لیکن وہ اصل تصویر نہیں ہے۔